ہم لوگ دوسروں کی زندگیوں میں کیوں مداخلت کرتے ہیں، اور کیا یہ مداخلت کرنا کہیں صحیح بھی ہوتا ہے، یا کہاں پہ ہم مداخلت کر سکتے ہیں؟ تو اس پہ تھوڑی سی کلیئرٹی لیتے ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بری ٹرم ہے، آفینسو ٹرم ہے، لیکن استعمال ہوتی ہے کہ ایک طرف کالے انگریز ہیں۔ کالے انگریز مطلب کہ ہم لوگ جو کہ باہر چلے جاتے ہیں تو ان کو، یا ایسی لبرل آنٹی انکل جو کہ بھلے اپنے ملک میں ہی بیٹھے ہوں لیکن وہ بہت ویسٹ سے متاثر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کی زندگی میں دخل دینے کا، جس کی مرضی جو کرے، جو پہنے، جہاں جائے، جس سے شادی کرے، جو کرنا ہے کرے، یہ ایک انڈیویجول کا رائٹ ہوتا ہے۔ اور دیکھنے میں واقعی بات تو صحیح ہے کہ یہی ہونا چاہیے، لیکن کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یار نہیں، ہمیں مداخلت کرنا چاہیے یا مداخلت کرنا جائز ہوگی۔ تو قبائلی معاشرے جو ہوتے ہیں، جیسے کہ پاکستان قبائلی معاشرہ ہے، وہاں پہ مسائل اور وسائل قبیلے کے ہوتے ہیں۔ اس سے ایک نیچے آ جائیں شہری علاقے جو ہوتے ہیں، انڈیا پاکستان وغیرہ کے جیسے آج کل، اس میں وسائل اور مسائل فیملی کے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک فیملی ممبر پہ ایک پرابلم آئی تو اگر دوسرے کے پاس کوئی ریسورسز ہیں وہ استعمال کرے گا، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، سارا کچھ ہے، تو وہ بجلی کا بل ایک بھائی دے رہا ہے لیکن استعمال سب کر رہے ہیں، گاڑی ایک ہے گھر میں، جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ استعمال کر لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آتا ہے اب جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، اس میں کیا ہے، انڈیویجول، کہ بھائی آپ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، آپ اپنے اس کے خود ہی ذمہ دار ہو۔ تو اب کس جگہ ہمیں رائٹ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی زندگی میں مداخلت کریں؟ اس وقت ہمیں رائٹ ہوتا ہے جب اس کے فیصلوں سے یا اس کی اس حرکتوں سے ہمیں انگیج ہونا پڑے گا، ہمیں کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا، خاص کر معاشی یا معاشرتی۔ مثال کے طور پہ ایک قبیلے کی لڑکی ہے جو کہ ماڈ ہو کے جا رہی ہے، مطلب اس نے فیشن کیا ہوا فل، اور شہری لڑکی کی طرح جا رہی ہے، اپنے قبائلی علاقے میں ہی گھوم رہی ہے۔ اب کیا ہوگا، اس کی وجہ سے ادر دین شیم اس کو کوئی چھیڑے گا تو یہ مسئلہ قبیلے کا ہو جائے گا، اور قبیلے کو فائٹ کرنی پڑے گی، اور قبیلے کے کچھ لوگ مریں گے، کچھ وہ کسی کو ماریں گے، کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اب کیونکہ اس کی اس حرکت سے قبیلے پہ اثر انداز ہو رہا ہے، ایک بڑی فائٹ چھڑ سکتی ہے، ایک نقصان ہو سکتا ہے، ایک سب کو انگیج ہونا پڑے گا، تو وہ قبیلے والے اس لڑکی کو، اس کے باپ کو، کسی کو روکیں گے کہ بھائی یہ حرکتیں نہیں کرو، ورنہ یہ حرکتیں کرنی ہے تو علاقہ چھوڑو، آپ شہر جاؤ، آپ ملک سے باہر جاؤ، وہاں جو کرنا ہے کرتے رہو۔ جب تم قبیلے میں ہو، کیونکہ تمہاری ان حرکتوں سے ہم پہ اثر ہوگا، اس لیے ہمارا رائٹ ہے کہ ہم تمہاری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کریں گے، ورنہ کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو تم قبیلے سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرو کہ ہم تمہارے لیے لڑیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا کوئی بھائی ہے جو کہ نشہ کرتا رہے، بھائی اس کا انڈیویجول معاملہ ہے کہنے کو، لیکن آپ اس میں گھسو گے، آپ بولو گے کیوں؟ اگر وہ بھائی مر جاتا ہے یا وہ بھائی بیمار ہو جاتا ہے تو ریسورسز آپ کو دیکھنے پڑیں گے، اس کے بچے آپ کو پالنے پڑیں گے۔ اگر یہ ہے، یعنی کہ اس کے ان حرکتوں کا امپیکٹ آپ پہ آنا ہے، تو آپ اس کی ذاتی زندگی میں دخل دو گے۔ آپ کا بھائی کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے تو وہ ابا کو بلوائیں گے، آ جاؤ بھائی، آپ کا بچہ جو تھا وہ فلانا پایا گیا، ہمیں 9 مئی میں گھسا ہوا تھا، تو اب ابا اس کو روکیں گے زبردستی، اور ان کا رائٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے ابا متاثر ہو رہے ہیں، انہیں تھانوں کے چکر، ان کو مسئلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ اب جیسے میں نے یہاں پہ مثال دی پہلے بھی اپنے 1-2 ویڈیوز میں، کہ یہاں پہ کیا ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف انلیس کنسنٹ نہ دیا ہوا ہو تو آپ ڈاکٹر سے پوچھو گے کہ یار بھائی میری وائف آئی تھی، اس کو کیا بیماری تھی، کیا تھا، وہ آپ کو نہیں بتائے گا انلیس اس کے پاس ریٹن کنسنٹ موجود ہے سسٹم میں کہ ہاں یار یہ اس کا ہسبینڈ پوچھ سکتا ہے، تو وہ بتائے گا، ورنہ نہیں بتائے گا۔ لیکن پاکستانی یا ہندوستانی معاشرے میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ وہ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اگر انڈیویجول کی صحت کا معاملہ، اسے کچھ بھی ہوتا ہے، اسے بھلے اندر کینسر پل رہا ہے، اگر گورنمنٹ پیسے دے گی تو یہ انڈیویجول اور گورنمنٹ کا معاملہ ہے۔ لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ گورنمنٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے، آپ کی فیملی متاثر ہوگی، وہ اپنے ایسڈ بیچے گی، وہ اپنا ٹائم برباد کرے گی، انہی سے ایکسپیکٹ کرتے ہو وہ ہاسپٹل، یہاں تو ہاسپٹل جا کے کوئی نہیں رہتا، یہاں وہ بندہ جائے گا، اس کو بھرتی کرائیں گے، جو بل ہوگا وہ اس کی ذمہ داری، وہ نہیں دے سکتا، اس کے اوپر لون چڑھا رہے گا، جو بھی ہوگا۔ بہرحال یہ انڈیویجول اور گورنمنٹ کا معاملہ ہے، تو اس میں یہاں پہ تو سمجھ آتی ہے بات کہ یار آپ کو رائٹ نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح شادی کا معاملہ، کہ یار شادی کے معاملے میں بھائی کیوں بولتے کوئی بھائی یہ تو 2 لوگوں کا رائٹ ہونا چاہیے، ان کی پسند ان کی ناپسند ہونی چاہیے، بالکل صحیح ہے،
ویسٹ میں گیا آپ کا بوائے فرینڈ تھا، آپ کی شادی تھی، کچھ تھی، اگر وہ طلاق ہو جاتی ہے تو آپ ابا کے گھر واپس تھوڑی آؤ گی، بھائی کے اوپر تھوڑی واپس آؤ گی مزید 2 چلڑ بتاشے ایڈ کر کے کہ بھائی پہلے تو تم اکیلے کو پال لیتے، اب 3 کو تم پالو۔ وہ اپنی زندگی جیے گی، جو کرنا ہے کرے گی، گورنمنٹ جانے، وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کے بچے جانے، اس کا باپ اور بھائی پہ اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہے، اس لیے ان کا رائٹ بھی پھر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے معاشرے میں عورت نے جانا ہے طلاق لے کے گھر آ کے پھر وہی ابا بھائی کے اوپر مسلط ہو جانا ہے، بھابھیوں کے اوپر ڈنڈے چلانے، تو اب ان کا بھی رائٹ آ گیا کہ وہ اس لڑکی کی شادی کے معاملے کو مطلب فیصلہ جو ہے نا اس میں ان کی رضامندی بھی شامل ہونا اب ضروری ہو گیا۔ تو امید ہے کہ تھوڑی سی کلیئرٹی اس پہ آئی ہوگی۔ اسی طرح ہم لوگ جو اسلام کے ٹھیکیدار بعض اوقات بن رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ ثانیہ مرزا پردہ نہیں کر رہی اور ہانیہ عامر نے یہ کر دیا تو اس سے اسلام خطرے میں آ گیا اور فلانا آ گیا، تو اگر بطور مسلمان اگر ہانیہ عامر کو کوئی چھیڑتا ہے اور پوری عالم اسلام جنگ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو آپ کا رائٹ ہے، یا آپ انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ کہیں باہر گھوم رہی ہے اور اس سے آپ متاثر ہو رہے، آپ سے اس نے پیسے لیے ہوئے یا وہ اس کو چھیڑنے پہ آپ کو کسی جنگ میں انوالو ہونا پڑے گا تو آپ کا رائٹ ہے، ورنہ آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ کہ اب یہ ہم کرتے کیوں ہیں، یہ ایک لمبی کہانی کہ ہم لوگوں کو اس سے کیوں جلتے ہیں، کیا کرٹیسائز کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ کسی اور ویڈیو میں۔ تو امید ہے آج کلیئرٹی آئی ہوگی کہ کب ہمیں دوسروں کے معاملوں میں دخل دینے کا، جہاں پہ رائٹ تو نہیں ہے، کنسینٹ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کا کیونکہ آپ متاثرین میں تو آپ کا کسی نہ کسی حد تک ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔